ہیں نومبر میں ہی، لیکن ثوابی جلسے میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ آپ لوگ حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں کیا؟ نہیں، حکومت کو ہم نے کیوں ٹائم دے رہا ہے؟ ہم تو اپنے ورکر کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی انرجی جو ہے وہ دوبارہ گین کرے. بہت دوڑایا ہم نے ان کو پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ری موبلائزیشن کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑی. آپ جاتے ہیں نا رشتہ داروں کی طرف بھی جاتے ہیں، سب چلو ماسی نو ملن چلیے وہ واسطے بھی کسی کو تھوڑی تیاری کر دے ہو پھر جاتے ہو. اور ادھر ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں گرینڈ موبلائزیشنز کی اور اب ہم ایک اور موبلائزیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 18 دن انف ہوں گے کیا؟ 18 دن یہ دیکھیں پھر کوئی بھی چیز انف نہیں ہوتی ہے، مگر بہرحال اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ سم وے اینڈ سم ڈے. شیخ وقار سکن صاحب یہ بتائیے گا، کچھ آپ کی تقریر کے بعد ایک ریئیکشن آیا کارکنان کی جانب سے، آپ نے اس کو یقیناً محسوس کیا، آپ نے بھی تھوڑا بہت کیا، کچھ کہنا چاہیں گے کارکنان کے لیے؟ میں یہ کہوں گا کہ کارکنان کے حوالے سے تو میں نے اپنی اسپیچ میں ایک بہت بڑا چنک، اگر آپ نے پوری تقریر غور سے سنی ہو تو میں نے کہا تھا کہ ہماری مان ہے، ہمارا عزت ہے، ہمارا فخر ہے. اور جس چیز کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو دوست اب سمجھیں ہم پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ آئے اور بہت سے نہیں آ سکے. ہمیں یہ توقع تھی کہ سارے لوگ آئیں، تو ہم نے یہی کہا کہ آپ اب گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، صوفوں پہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ان ورکرز کو ہم نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں تو باقی سب بھی یہاں موجود ہوں اور آپ چلیں. وہ ورکر سے گلا ہو سکتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت تقریر سنے بغیر، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس پوری تقریر میں کہیں بھی سوشل میڈیا واریئرز کا ذکر ہی نہیں تھا، کہیں بھی کسی اوورسیز کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ورکر ٹو ذمہ داران. تو وہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہ تماشا لگائیں گے 1-2 دن اور منظم اس کے تحت، مگر کیا ہوا، جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ ہماری طاقت ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارا پیغام، ہمارا نشان ہماری روپوشیوں میں لوگوں تک پہنچایا ہے. ان کو انڈرمائن اس پارٹی میں کر کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. وہ خراج تحسین کے قابل ہیں اور اب تو وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. جو بیچارے وہاں پہ لنڈن میں جیسے سارا امیر ہے، اس کی فیملی کو فیصل آباد میں کس طریقے سے اس کی والدہ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کے گھر کو توڑا بوڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہماری وہ طاقت ہے جس سے نظریں چرانا یا ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرنا، دیٹ از اسٹوپڈٹی. اور جو بھی یہ کرتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں آپ کے؟ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے آج سے 2 دن پہلے ان کیسز میں جن میں میرے پاس آلریڈی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں موجود تھیں. مزے کی بات تھی اور یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ آلریڈی ضمانت موجود ہے اور جب ضمانت ہائی کورٹ دیتی ہے تو متعلقہ تھانے اور متعلقہ عدالت کو کاپی بھیجی جاتی ہے. اس کے باوجود وارنٹس کا نکلنا اور وہ جھنگ پہنچ جانا وہ ایک عجیب بات تھی. مگر پھر آج میرے لائرز جو ہیں، جس وجہ سے آج میں جا نہیں سکا وہاں پہ ڈیالہ، ورنہ میں بھی تھوڑے تھے کھلوتا ہوں، تو وہ لائرز نے جا کے عدالت میں وہ پیش کیے جو کاغذ تھے میری ضمانتوں کے، اور وہ وارنٹ کینسل ہو گئے. شیخ صاحب اگر کسی اور میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو تیار ہیں آپ گرفتاری؟ میرے پاس ابھی تک اومنی بیل ہے جی، جب تک وہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، آپ کا یہ سوال غلط ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے یہ سوال نہ کیا کریں تو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز بتا دیجیے، ڈالا جیل میں سوال ہے وہ یہ کہ تصدیق جس طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوامی نمائندہ کی، تو جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا کہ اس پر بھی پارلیمان میں کوئی ڈبیٹ ہونی چاہیے. بالکل سر، کسی بھی شخص کو، ہر پاکستانی کو وہ عزت کے قابل ہے. کسی کے پاس، کسی پولیس کے پاس، کسی پاکستانی کی تصدیق کا حق نہیں ہے. اور جو 10 لاکھ کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، میں ان کے حوالے سے وہ جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تے عوام کو عزت دو، میں انہوں کو پوچھاں گا یہ رائٹ انڈر یور نوز، انڈر یور ڈائریکشن، بائی یور ڈائریکشن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، اس پہ یہ سب لوگ بلائے بھی جائیں گے. عدالت اس میں مختلف کمیٹیوں کے اندر، HR کمیٹی اگر بلا کے اس پہ کوئی فائنڈنگ دے دے یا پریویلیج کمیٹی بلا کے فائنڈنگ دے دے تو ان کی نوکریاں، یہ حکومت تو ان کے 2-4 مہینے 6 مہینے سال گزار لے گی، بٹ لٹکے رہنے گے. پارلیمنٹرین کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب تو باہر سے گرفتار کیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کچھ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں میرے عزیز، یہ کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اس کو ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے. میں ان تمام افسران کو کہوں گا کہ تسی سمجھدار بنو کہ جس لئے کاغذ سے کوئی شے آ جاندی ہے نا، یہ نوکری آخری تک وہ نہیں چھڑتی. جس دن یہ پہیہ تبدیل ہوگا اس دن یہ افسر جو ہے نا یہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. شیخ صاحب ایک چیز بتائیں، آج آپ کی لیڈرشپ اچانک گرفتار ہوئی، آپ کو جب اطلاع ملی کوئی آلٹرنیٹ پلان آپ کے پاس تھا؟ کیونکہ اس قسم کی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. I was the first person جس سے اندر سے ان کا رابطہ ہوا، and I was the first person to break it to
मीडिया आप लोगों को पता है, मैंने ग्रुप में भी बताया, सबको रिक्वेस्ट भी की कि इस पर, और आप लोगों की मेहरबानी, आपने फौरी आवाज़ उठाई। और मैं ये समझता हूँ कि आपके फौरी आवाज़ उठाने का भी एक असर था जिसकी वजह से उनको फौरी अपना फ़ैसला चेंज करना। देखें, मैं दोबारा यही कहूँगा, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम एक सियासी तंजीम है। जब इस किस्म का गैर सियासी और गैर अखलाकी किस्म का रवैया गैर कानूनी इख्तियार किया जाता है तो पहली चीज़ हमारे जहन में यही आती है कि हम कानून को अप्रोच कैसे करें। और आपने देखा कि मैंने पहली ट्वीट के बाद साथ ही कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा शेर साहब, आपने कहा कि अभी हम अपने वर्कर्स को टाइम दे रहे हैं कि वो अभी थोड़ा सा वक्त लें ताकि तैयारी के साथ आएँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि केपी हाउस में, वज़ीर आला हाउस में कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है कारकुनान को। कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? चेक करवाओ। ये अब ऐसा सवाल है, मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ? ये कल बाकायदा प्रोग्राम में चल रहा था, उसमें टिकट चल रहे थे कि ट्रेनिंग दी जा रही एक है। मज़ाहिया सी गुफ्तगू है, बस उन्होंने कहा आपको उल्लू बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चले, ये भी अच्छी ट्रेनिंग है। चले।